جی ویورز، ابھی یہاں پہ ہم جو کھڑے ہیں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں کروزز، اس کو اگر آپ نے اس پہ وزٹ کرنا ہے اور اس کے اوپر اگر آپ نے رائڈ لینی ہے تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو آن لائن بکنگ کروانی پڑے گی. میرا ایک پروگرام تھا یہاں پہ، بلکہ لنڈن آئی پہ جو پی جانے کا پروگرام تھا، لیکن وہ آن لائن ٹکٹس کی وجہ سے جو ہے وہ ہم نہیں جا سکے. اس کے علاوہ یہ جو کروزز آپ دیکھ رہے ہیں، اس میں بھی اگر آپ نے اس کو بھی ایکسپلور کرنا ہے اور اس میں بھی آپ نے رائڈ لینا ہے تو پھر اس کے لیے آپ کو پہلے سے جو ہے وہ بکنگ کرنی پڑتی ہے. اور ایک جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے کہ میں جس طرح بھی خود وہاں سے پوری وہ ایک کیش لے کے آیا تھا، کیش کیری کرنا بھی بڑا مشکل تھا، اور مجھے یہی تھا کہ شاید وہاں پہ کریڈٹ کارڈز وغیرہ کا مشکل ہو. تو یہاں پہ آ کے میں نے دیکھا ہے کہ ہر ایک چیز میں جو ہے وہ آپ کو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت پڑتی ہے. ایون کہ آپ ٹریولنگ کرتے ہو یہاں پہ یا کوئی چیز خریدتے ہو، کچھ بھی آپ چاہے وہ کسی آپ مرچنٹ پہ جا کے کسی شاپ پہ جا کے آپ کوئی چیز لیتے ہو تو ہر جگہ پہ زیادہ تر جو ہے وہ آپ لوگوں کو کارڈ سے پیمنٹ کرنی پڑتی ہے. تو اسی لیے یہ بھی آپ لوگوں کو میں ریکمینڈ کرنا چاہوں گا کہ اگر آپ کا لنڈن کا فرسٹ ٹائم وزٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ جو ہے وہ کیش کیری نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بس آپ کے پاس کارڈ ہونا چاہیے. اور اگر فار ایگزامپل کارڈ وہ نہیں ہے تو یہاں پہ بھی آپ کو ٹریولنگ کے لیے جو ہے وہ ایک کارڈ لینا پڑتا ہے جسے اوسٹر کارڈ کہتے ہیں، جو کہ میرے پاس موجود ہے، اور وہ اس کے بغیر آپ لنڈن میں کہیں بھی ٹریول نہیں کر سکتے. اس ٹائم میرے ساتھ موجود ہے یہاں پہ زکریہ، اور اس نے جو ہے وہ کافی زیادہ ہیلپ کی ہے. اور یہ بالکل ہمارے محلے میں ہمارے گھر کے بالکل سامنے ان کا گھر ہے، اور ان سے ویسے ہی بائی چانس ملاقات ہوئی اور پھر اس کے بعد ہم نے پلان کیا یہاں پہ. اور ابھی آج ہم لنڈن آئے ہوئے ہیں اور یہاں سے ہم کوشش کریں گے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ جگہ جو ہے وہ گھوم سکے. زکریہ، آپ ذرا اپنے حوالے سے بتائیے گا، آپ یہاں پہ ایک تو اسٹڈی بھی کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے اسٹوڈنٹ ہیں جو لندن آنا چاہتے ہیں، UK آنا چاہتے ہیں، اسپیشلی پڑھائی کے حوالے سے کیا ریکمینڈ کرنا چاہو گے آپ نے، جیسے جو اسٹوڈنٹس آپ کے یہاں پہ آنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے ریکمینڈ میں کروں گا کہ UK اگر تو آنا ہے تو یہ مائنڈ میں رکھ کے آئے کہ اسٹرگلنگ ہے، اسٹارٹنگ ڈیز میں بہت زیادہ اسٹرگلنگ ہے. ٹھیک ہے، بہت زیادہ، تھوڑی نہیں، کافی زیادہ اسٹرگلنگ ہے. میں جب آیا تھا میں تقریباً منیمم جو ہے نا میں 3 to 4 months میں نے کوئی جاب نہیں کی. ٹھیک ہے، اسٹارٹنگ ڈیز میں یہ اتنا کچھ بھی کرنا پڑتا ہے کہ جاب بالکل نہیں. پیچھے سے بس جو ہے نا میرا الحمدللہ ٹھیک ہے، یعنی کہ میرا پیچھے بیک گراؤنڈ اسٹرانگ تھا تو وہ الحمدللہ بابا بھیجتے رہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہے نا اب الحمدللہ آ کے جو ہے نا تھوڑا سیٹل ہو رہا ہے انشاءاللہ. مطلب آپ کو 1 سال لگ گیا تقریباً تھوڑا بہت سیٹل ڈاؤن ہونے میں. تو اب آپ کے جو یونیورسٹی کے جو ایکسپینسز ہیں وہ اب انشاءاللہ جو لاسٹ جو میری یہ کہ فی تھی وہ تو میں نے گھر سے منگوائی تھی. ٹھیک ہے، تو ابھی جو ہے نا میں اتنا کر رہا ہوں کہ جو ہے نا میں اپنی یونیورسٹی کی فی پے کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے، اب اتنا میں یعنی کہ ارن کر رہا ہوں ادھر جو ہے نا جاب سے. ٹھیک ہے. تو اس میں تھوڑا سا یہ بھی بتانا ذکر کہ آپ مطلب فل ٹائم جاب ہوتی ہے اور یونیورسٹی کے ڈیز وغیرہ کچھ ڈیز اسپیسیفائڈ ہوتے ہیں یا کیا ہوتا ہے؟ ایکچولی جو ہے نا ادھر اسٹوڈینٹس کو 20 hours ہوتی ہے جاب کے لیے NI پہ. ٹھیک ہے. تو باقی جو کہ کچھ لوگ کرتے ہیں کیش ان ہینڈ پہ بھی کرتے ہیں، یعنی کہ وہ جو ہے نا گورنمنٹ کے پاس اس کا کوئی یعنی کہ ڈیٹا نہیں جاتا کہ اس نے ادھر جاب کی ہے. NI ایک نمبر ہوتا ہے ادھر کا کہ جو ہے نا اس پہ جاب کرے گی تو آپ کا ٹیکس کٹے گا. آپ کو گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ لڑکا ادھر رہ رہا ہے، جاب کر رہا ہے، ٹیکس پیڈ ہے، جو بھی سسٹم ہے سارا. ٹھیک ہے. اور وہ آپ کو ساری فیسلٹیز بھی ہوں گی اس حوالے سے، تو وہ مطلب وہ لازمی کروانا چاہیے. NI نمبر لازمی اس پہ جاب کرنی چاہیے جو 20 hours اسٹوڈنٹ کو لو ہوتے ہیں. باقی جو ہوتے ہیں وہ کیش ان ہینڈ پہ آپ کہیں بھی جو ہے نا جاب سرچ کر لیں وہ مل جاتی ہے. کوئی بھی جو پاکستانی، بنگلہ دیشی، انڈین ہے وہ دے دیتے کیش ان ہینڈ پہ جاب جو ہے. تو باقی یہ بات ہے کہ بندہ مینج کر لیتا ہے جاب کو بھی اور اسٹڈی کو بھی. تھوڑا مشکل ہے لیکن ہو جاتا ہے مینج. مطلب وہی لوگ آئیں جو کہ محنتی ہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جائیں گے، ایک ہوتا ہے نا لڑکوں کا کہ آپ جائیں گے لندن میں عیش کریں گے یہ وہ اس طرح کا. جب آیا تھا پاکستان سے میں نے یہی سوچا تھا کہ جو ہے نا میں آؤں گا ادھر، اتنی دیر جاب کروں گا، اتنی دیر اسٹڈی کروں گا، اتنی دیر جو ہے نا ریسٹ کروں گا. وہ ادھر آ کے جب چیک کیا میں نے تو کوئی ادھر کا سسٹم جو ہے نا سارا چینج ہے بالکل. جو آپ سوچتے ہو ادھر اتنا کچھ نہیں ہے. ٹائم لگتا ہے، ٹائم کے ساتھ ساتھ ہے یہ سارا کچھ. UK انگلینڈ ایک ایسی جگہ کہ آپ سے ٹائم مانگتا ہے یہ، لیکن جب آپ ٹائم تھوڑا آپ کو ہو جاتا ہے ٹائم کے ساتھ ساتھ سے آپ کو بہت کچھ دیتے ہیں. یعنی کہ یہاں پہ اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں اگر آپ اویل کرنا چاہیں. بالکل، لیکن یہ کہ ٹائم
پھر میں کہوں گا ٹائم لگتا ہے ادھر جو ہے نا. مطلب ایک دم سے ساری چیزیں نہیں ہوتی. پھر سب سے پہلی بات تو یہ کہ لنڈن میں آپ کو سروائیو کرنے کے لیے یہاں کی جو ٹرینز ہیں بسز ہیں ان کو ہی بڑا مشکل سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی ٹرین کہاں سے جاتی ہے, کیسے جاتی ہے اور کیسے اس اگر کو تو اویل کرنا ہے. کسی کو یہ نہیں کہ جس طرح بھائی آگے کہہ رہے تھے کہ جو ہے نا اگر تو کیش ہوتا ہے کسی کے پاس تو ادھر آ کے جو ہے نا وہ انٹرنیشنل بھی ان کا جو ہے نا کریڈٹ کارڈ نہیں ہوتا, بالکل تو وہ ادھر آ کے ایزیلی وہ بن جاتے ہیں اکاؤنٹ جو ہے نا. جس طرح آپ نہ بنوائیں فزیکل بینکنگ نہ بنوائیں, آپ ادھر چلے جائیں ان کی آن لائن بینکنگ ہے, ادھر ریگولیٹ ہے, مونزو ہے, اس کے بعد جو ہے نا اور بھی 3 to 4 جو ہے نا بینکنگ ہے ان کی, وہ آن لائن ہی ہوتے ہیں. ان کی جو ہے نا کوئی علیحدہ رہتا ہے برانچز نہیں, جس طرح کہ پاکستان میں ہوتے ہیں ان کے الائڈ بینک کی ایک ایریا میں برانچ ہے, اس کے بعد دوسرے ایریا میں برانچ. ادھر کوئی نہیں ہے, ادھر ان کی بس ریگولیٹ مونسو اس طرح کے 4 to 5 بینکنگ ہے ادھر جو ہے نا. ان کی یہ ہے کہ ادھر جو ہے نا بس ایک ہی برانچ ہے, وہ ہیڈ آفس ان کا, تو ادھر ہی جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتے ہیں. ادھر ہی آن لائن یعنی کہ وہ بس ایپ ہوتی ہے, اس سے جو ہے نا آپ نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے, وہ ایزیلی بن جاتا ہے. بس آپ نے ادھر آنا ہے ایز اے وزٹر, آپ نے اپلائی کرنا ہے کہ میں ایز اے وزٹر آیا ہوں, میں نے یہ اپلائی کرنا ہے یعنی کہ اکاؤنٹ, تو کوئی ایشو نہیں ہوتا, ایزیلی بن جاتا ہے وہ اکاؤنٹ. تو ادھر واقعی بات یہ ہے کہ سینٹرل لنڈن میں زیادہ تر کوئی بھی کیش نہیں لیتا آپ سے. ہاں, سینٹرل لنڈن میں نے کوئی بہت بھی بڑی کیش نہیں مشکل لیتا. سے یہ چیزیں ہوتی ہیں. اور جو ادھر ہے ایسٹ لنڈن والی سائڈ پہ چلے جاتی ہے, یعنی کہ تھوڑے انڈین پاکستانی یعنی کہ تھوڑے دیسی لوگ ہیں ہمارے, وہ جو ہے نا کیش ان ہینڈ پہ کر لیتے ہیں. کچھ ان کو بھی بچت ہوتی ہے, ہاں, اور یہ ٹیکس ٹیکس وغیرہ پہ یعنی کہ انہوں نے کرنا ہوتا ہے اس میں سے. وہ یہ کہ جو کیش میں دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں چلتا, گورنمنٹ کے پاس بھی نہیں وہ ڈاٹا جاتا کہ ان کے یہ سیل ہوئی ہے نہیں, تو وہ یہ ہے کہ یعنی کہ ان کے بھی پیسے بچ جاتے ہیں, اور ہمارا بھی یعنی کہ جو ادھر وزٹر آئے ہوتے ہیں جن کے پاس کیش ہوتی ہے وہ ان کا بھی کام چل جاتا ہے. بالکل. اور جو اکثر اسٹوڈینٹس ہیں وہ بھی جو ہے نا کچھ کیش ان ہینڈ پہ جاب کرتے ہیں, تو وہ زیادہ ہے. کچھ اسٹوڈینٹس جو ہے نا اکاؤنٹ میں پیسے بھی نہیں رکھ سکتے ایز اے اسٹوڈنٹ, آپ ادھر آ گئے تھے, وہ پھر جو ہے نا زیادہ تر کچھ اسٹوڈنٹ جو ہے نا کیش ان ہینڈ پہ یعنی کہ کیش ان ہینڈ پہ. آپ کیا ریکمینڈ کرتے ہو, کیش ان ہینڈ پے کرنا چاہیے یا آپ جو گورنمنٹ کی طرف سے نمبر الاؤ ہوتا ہے؟ جو اینی نمبر ہوتا ہے اس پہ تو مسٹ کرے نا, جو 20 ہارس ہوتی ہے اس پہ مسٹ کرے, کیونکہ جب آپ نے نیکسٹ آپ نے اپنی ڈگری لینی ہے کوئی ادھر کا, اگر تو آپ نے انڈیفینیٹ اپلائی کرنا کچھ بھی کرنا ہے, وہ ڈیٹا سب سے پہلے انہوں نے وہ دیکھنا ہے کہ لڑکا یعنی کہ جو بھی ہے یعنی کہ اسٹوڈنٹ ایز اے جو بھی آئے وزٹر ہے, تو وہ آپ کو گرین کارڈ لینے میں بھی ہیلپ کرتا ہے میرا خیال ہے بعد میں اگر آپ فار ایگزامپل کرتے ہیں. یہی چیز ہے یعنی کہ ادھر جو ہے نا سب سے زیادہ ہوتا ہے کریڈٹ اسکور, جو کہ سب سے مین چیز ہے. کریڈٹ اسکور اسی چیز سے بنتا ہے کہ ٹیکس کتنا پے کرتا ہے یہ, اس کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو بینک کی ہسٹری ہے اس کا زیادہ اوور ڈرافٹ تو نہیں ہوا. اوور ڈرافٹ یہ ہوتا ہے کہ نہیں کہ اگر تو کسی کا 0 بیلنس ہو گیا, بینک کی طرف سے جو ہے نا وہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں, یعنی کہ مائنس میں اکاؤنٹ چلا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے آتے اس کے بعد جو ہے بینک کاٹ لیتا ہے. صحیح, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا یہ 2-3 چیزیں ہیں بینک کی, یعنی کہ کریڈٹ اسکور. جس طرح آپ نے ادھر جو ہے نا آپ کوئی بھی چیز لینی ہے ادھر آپ کو جو ہے نا انسٹالمنٹس پہ مل جاتی ہے. اگر تو آپ انسٹالمنٹس پہ لے لیتے ہو کوئی نہیں ایسا ایشو, لیکن آپ اس کی انسٹالمنٹ کرتے رہتے. اگر تو نہیں کرتے اس پہ بھی جو ہے نا کریڈٹ اسکور پہ بہت زیادہ یعنی کہ افیکٹ پڑتا ہے. تو یہی میں کہوں گا کہ جو ہے نا کریڈٹ اسکور اپنا اچھا رکھے. اگر تو کوئی کرنا چاہ رہا ہے آگے گرین کارڈ کے لیے اپلائی کرنا کسی نے بھی, اور اپنا جو ہے نا یعنی کہ این آئی پہ ضرور جاب کرے, جو بھی 20 ہارس ہوتے ہیں جتنے دیر آپ کو لو وہ ضرور کرے. تو ایز اے اسٹوڈنٹ کو جو ہے نا میرے خیال سے جو میں کر رہا ہوں اب جو ہے نا 20 ہارس میں کر رہا ہوں, تو مجھے میرا ٹیکس کوئی نہیں کٹ رہا ابھی. اسٹوڈنٹ کا ٹیکس نہیں کرتا, 20 ہارس کا نہیں کرتا. تو اگر تو آپ فل ورک پہ ہے, فار ایگزامپل اگر تو آپ 40 ہارس سے ویک میں جاب کر رہے ہیں تو وہ جو ہے نا اس کا ٹیکس کٹے گا. مسٹ جو ہے نا آپ این اے پہ جاب کریں. جی بالکل ذکیہ, تھینک یو سو مچ. ابھی آپ سے اور بھی بہت ساری کچھ انفارمیشن دیں گے, اور ابھی ہم آگے چلتے ہیں, دیکھتے ہیں لندن میں اور کیا کیا چیزیں ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں.